یا حضرت باہر نکل کے دیکھا نا چھوٹے چھوٹے پیر ہیں بار پچ لگے ہوئے. فرمایا جاؤ دیکھو پیروں میں نشان. تو بلی زیارت نا پل ہے نا جڑا پل تھلے بڑی پرانی ڈاب کالی ڈاب اس کنے بڑی ڈاب نشان اٹھی جا رہے سن. تو چلے گئے پیچھا مڑی تو جاؤ دیکھو شیرو کدھر گیا. بڑی مشکل نال برفان پھنس گئے جس طرح کٹھی پوچھے نا جہاں کھڑے ہو گئے دیکھنے لگے یا حضرت کدھر نظر نہیں آئے پر کالی جی ڈاگ ہے اس ڈاگ بچوں مچھلی آرو باہر ڈھونکی لائی اگے آس دسے اور پھر مڑ گئے ڈاگ بچھا گئے. جب واپس آئے تو فرمایا بس لگا رہے اندر شیرو بھی تسے واپس آ جاؤ. یہ اس مبارک آستانے کے سجادہ نشین ہے. میں تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا, آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. گھبرانے نہیں, محبت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ حاضری بن چکی ہے, ان قریب دعا ہوگی. چند منٹ اگر دل کی شوق سے مجھے اجازت دے تو چند عرضیاں پیش کر دوں. اگر ناراضگی ہو تو یہ ناراضگی آپ کی نہیں ہے, اگر دل آپ کا دکھے تو سرکار غوث پاک کی ناراضگی ہے. اور میں نے کل جامع مسجد سلطانیہ میں اعلان کر دیا تھا, آج اعلان پریکٹیکلی ہو رہا ہے. یا حضرات سب علماء نے تقریر کی کہ سرکار غوث پاک بڑی طاقت والے ہیں. روئے زمین پر آج سرکار بغداد کا عرس پاک منایا جا رہا ہے. سنی کہتے ہیں جہاں جہاں حضور غوث پاک کا عرس ہے وہاں سرکار غوث پاک خود تشریف لائیں گے. اور مجھ سے پہلے مفتی صاحب قبلہ فرما گئے کہ یہ یہاں پہ سرکار غوث پاک تشریف لائے ہیں. ہو سکتا ہے کل کوئی اعتراض کرے, ہر جگہ سرکار بغداد کا عرس منایا جا رہا تھا تو سرکار غوث پاک آل ورلڈ میں ہر جگہ اپنے جشن غوث الورا میں کیسے پہنچے. کل میں عرض کر رہا تھا سرکار بغداد تخت لگائے بیٹھے تھے, ایک مرید آیا عرض کرنے لگا میرا کل میرے گھر آپ کی دعوت ہے. فرمانے لگے مریدہ قبول ہے. دوسرا مرید آیا کہنے لگا حضرت میرے گھر دعوت ہے. فرمایا قبول ہے. یقین بات دیگرے 70 مرید آئے. سرکار بغداد میں ارشاد فرمایا مجھے قبول ہے. ایک آدمی پاس میں بیٹھا تھا, سمجھ گئے نا, اس نے ذہن میں سوچا او پیر صاحب ایک آیت تسے کیا کہ کل تیری کارا سا, دوسری کیا تیری کارا سا. 70 مرید آئے گے پیر صاحب تسے ساری کیا تیری کارا سا. پیر صاحب ایک نے کار جاسو دوسرے نے کار کس رہ جاسو اور پھر وعدہ کر بیٹھے ہو. حالانکہ اس نے ذہن ہی میں سوچا تھا. سرکار بغداد نے ذہن پر نظر ماری نے دماغ کی بات جان لی. بولو نا, بولو سبحان اللہ. میرا پاک فرمانے لگے جو ذہن میں آیا نا پھر ماتھے پہ پسینہ آ گیا کہ جان والا جانیا. فرمایا جو ذہن میں آیا نا تو آنکھیں بند کر, آنکھیں کھول کے جو سامنے پیپل کا درخت ہے نا اس پیپل کے درخت پہ دیکھ. اس نے آنکھیں بند کی, میرا پاک نے ارشاد فرمایا آنکھیں کھول. جو پیپل کے درخت پہ دیکھا ہر پتے پر تخت بچھائے غوث اعظم نظر آئے. تکبیر, اللہ اکبر. ہر درخت کے پتے پر تخت بچھائے غوث اعظم نظر آئے. فرمایا او مرید اگر ایک ایک پتے پر غوث اعظم ہے تو ہر مرید کے گھر بھی غوث اعظم ایک وقت میں جا سکتا ہے. محبت والوں خدا کی قسم یہ کسی دنیاوی لیڈر کی پارٹی کی مجلس نہیں ہے, یہ کسی دنیاوی تعلق سے یہ محفل نہیں سجائی گئی. یہ بغداد والے شہنشاہ کو دعوت دی گئی ہے اور جہاں بغداد والے شہنشاہ کو دعوت ہوتی ہے وہاں روئے زمین کے اولیاء کرام کی بھی نظر اور حاضری ہوتی ہے. اگر آپ بیدار ہو گئے ہوں گے تو چند عرضیاں اور پیش کر دوں, لیکن اجازت کے بغیر سبحان اللہ متفق ہے نا. آپ کو میں اپنی زبان سے میری گندی زبان کی جرت رکھ دی قصہ کھولے جو تیریاں پاکیاں تھا. میری گندی زبان کی جرت رکھ دی قصہ کھولے جو تیری پاکیاں تھا. اگر حضرت عبد جی لاروی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے حضور غوث پاک کا مقام بتا دوں تو
انشاءاللہ اچھا لگے گا نا. تو میں نے کل بھی عرض کی تھی، آج بھی چند شعر، کیونکہ سارے لوگ آپ میں سے کل جامعہ مسجد میں نہیں تھے. قاف قدر بلند غوث پاک دائے. آپ بولو گے تو میں بھی بولوں گا، آپ نہیں بولو گے تو میں سٹیج چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے آپ ناراض نظر آئے تو فساد والی سرکار نظر آئے گی. قاف قدر بلند غوث پاک دائے، سائل درد آسرے نور دائی، کہ لولے اور جزام نابی میں آنو. لوگ پوچھیں گے او ساریانہ لین کی کیسے، ساریانہ لین کی کیسے. تو حضرت عبدالعربی جی رحمت اللہ علیہ پیر بغدادی شان بیان کر رہے، عرض کر رہے، لولے اور جزام نابی میں آنو، باہو پکڑ میرا آپو ٹور دائی. لولے اور جزام نابی میں آنو، باہو پکڑ میرا آپو ٹور دائی. پورے ورلڈ میں ہر ہاسپٹل سے جسے سرٹیفکیٹ ملے، یہ لا علاج بیماری کا مریض ہے، گھر لے کے لٹا دو. بابا جی جو پسند کرتے ہیں کھلا دو. بابا جی اگر دنیا کے ہر ہاسپٹل سے لا علاج ہو کے گھر واپس آ گئے تو سرفراز گنہگار بلاتا ہے، آ میرے غوث کے لنگر میں حاضر ہو کے سرکار بغداد کو سونپ. سرکار غوث پاک اللہ کی بارگاہ سے شفا لے کے دیں گے، کیونکہ عبد جی لاروی کو ماننے والے مجلس میں ہیں کتنے مجھے پتا چل جائے. اور واہ، ایک بھی وہ نہیں ہے جو عبد لاروی سے استغفر اللہ نفرت رکھے، سارے محبت رکھتے ہیں نا. ہمیں کل یہ اعلان کیا تھا، دیکھا ہم سادات ہیں، ہم عبد جی لاروی کے مزار کے دروازے کے سامنے کی خاک بھی نہیں ہے. لولے اور جزام نابی میں آنو، میرا پکڑ باہو آپو ٹور دائی. سسٹم بند ہونے کا یہ وقت نہیں ہے. تو میری سسٹم چلانے والوں سے گزارش ہے، میرا پیٹرول زیادہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، جو ڈیزل ڈالا ہوا جنریٹر میں وہ خرچ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. پہنچے وقت مصیبت آج زانو. مجھے پتہ ہے نا، مجھے پتہ ہے بڑی بڑی مرادیں بھی انہیں لے کر کے آئے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، مصیبتیں، رنجشیں، حادثہ، بلائیں، گردشیں جو ہے نا، سب ذہن میں رکھیں. میرا پاک کا صدقہ آج اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. کسی محبت والے نے یاد کر لیے، اللہ قبول فرمائے. پہنچے وقت مصیبت آج زانو. سر میری گزارش ہے ساؤنڈ کو تھوڑا سا بڑھا لینا، آخری لمحے اللہ پاک کی قسم آپ کی حاضری بھی قبول ہو جائے گی. اور یہ جو سسٹم جنہوں نے سرم کوٹ سے دیا ہے نا، جو اصلی سسٹم والے ہیں وسیم بھائی ہیں، ان کے بردر ہیں، انہیں ڈسک کی پریشانی ہے اور ٹانگ کا درد ہے، شاید کیا کیا بالکل چل بھی نہیں سکتے. میں نے کہا آج میرا پاک کا وسیلہ رب کی بارگاہ سے شفا مانگ کے دوں گا. پہنچے وقت مصیبت آج زانو، میرا کسے دا ہاتھ نہ چھوڑ دائی. تے عبد رب دے وچ دربار سونے، منے جاون سوال نہ موڑ دائی. سبحان اللہ. عبد رب دے وچ دربار سونے، منے جاون سوال نہ موڑ دائی. اور میں نے کل بھی عرض کی تھی، لوگوں اعتراض کرتے ہو، مولوی سرفراز اعلان کرتا ہے 11ویں شریف پکانے والا کوئی نشے والا نہیں ہونا چاہیے، 11ویں شریف پکانے والا کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، 11ویں شریف کھانے والا باوضو ہونا چاہیے، 11ویں شریف کھانے والا جوتے اتار کے کھانا چاہیے، 11ویں پاک بنانے والا باادب ہونا چاہیے.
اور مولوی سرفراز پہ اعتراض ہوتا ہے اور سرکار غوث پاک کی اتنی شان بیان کرتا ہے، معاذ اللہ خدا سے بھی بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا ظالموں، میں غوث پاک کی شان کو خدا سے نہیں بڑھاتا، لیکن غوث پاک کی شان اگر پوچھنی ہے پناگ شریف والی سرکار پیر حیدر شاہ صاحب مست قلندر رحمت اللہ علیہ سے پوچھو۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے اے حال پیر، اے حال کا پیر گوار میرا، ہوا سگتے روا دربار ستا۔ اور پیر حیدر شاہ صاحب عرض کرتے ہیں سرکار پیران پیر اپنے دربار بلاؤ کہ کتا بڑھ گئے، حاضری دیا کہ کتا بڑھ گئے۔ سرکار پیران پیر نے درازے زندگی بھر سپارا، کوئی عام آدمی عرض کرنے والا نہیں ہے۔ پیر حیدر شاہ صاحب مست قلندر پناگ شریف والے عرض کرتے ہیں اے حال کا پیر گواہ میرا، ہوا سگ تیرا دربار ستا، میں نو اور شکار دی لوڑ نائی، آئے ہے جے کر پیر دے دردار وقتا، میں نو اور شکار دی لوڑ نائی، جے کر پیر دے دردار وقتا، تی مگر گولے آنے کتا رکھ سنو، سارے کہہ دو مگر گولے آنے کتا رکھ سنو، ایک دور نہ سمجھ کے غیر کتا۔ تکبیر، مگر بولے آنے دل توڑو نا، دل توڑو نا، ادب سرکار پناگ شریف والی سرکار سے ادب سیکھو نا، دل توڑو نا، مگر بولے آنے کتا رکھ سائیاں، اور تکے دور نہ سمجھ کے غیر کتا، تے حیدر شاہ مسکین ہے سگ تیرا، پاوے دیر پھرولدار رہے کتا۔ لیکن میں نے کل یہ عرض کی تھی کہ بات ساری ادب والوں کی ہے، بات ساری ادب والوں کی ہے، بے ادب کیا جانے میرے غوث پاک کا مقام کیا ہے، کیونکہ سلطان العارفین سلطان بہو عرض کرتے ہیں علم پڑھیا اے ادب نہ سکھیا، کہ لینا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کہ لینا ہاتھ تسبیح پڑھ کے ہو، وہ چلے کتے پر کچھ نہ کھٹیا، کہ لینا چلیا پڑھ کے ہو، جاگ بنا جمدار نائی، ہمیں لال ہوئے کر کے ہو، بات ساری ادب کی ہے۔ سرکار پیر حیدر شاہ صاحب عرض کرتے نے اے خاک ہوا پیر دے کتے آدی، جیڑی بارگاہ وچ اج حاضر ہوئے، جیڑی بارگاہ وچ اج حاضر ہوئے، اس سے بارگاہ وچ پناگ شریف والی سرکار نے جدو حاضری دتی تے اپنے آپ ہی کے پیش کیتا، عرض کرتے نے خاک ہوا پیر دے کتے آدی، جے کر اپنے پاک دربار صدر، عالی شان محبوب بغداد والے، نال لطف دے نظر گزار صدر، تے دیوا نوکری پیر دے کتے دی، سنی سے پوچھتے ہو
سرکار غوث پاک کیا ہے؟ ارے سنی سے پوچھتے ہو غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، غوث پاک ہماری جان ہے، غوث پاک ہماری شان ہے، غوث پاک اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بخشانے والے وکیل ہیں، غوث پاک ہر شفا دینے والے طبیب ہیں، غوث پاک ہر مرض دور کرنے والے حکیم ہیں۔ سنی سے پوچھتے ہو غوث پاک کیا ہے؟ سنی صبح سے لے کر سارانہ بھوکا بیٹھا رہ جانے کا من نہیں کرتا، دیوانوں کی پیر دے کتیا دی جے کر پیر جی کول ایک وار سدن اے حیدر شاہ دا صدا سوال کے ہو دیوڑے عید دیدار سرکار سدن۔ اب آپ ایک عرضی سرکار غوث پاک کی بات پیش کریں گے جو پیر حیدر شاہ صاحب نے پیش کی۔ واؤ واسطہ حسن حسین تاجی پیچھے نانے دے سنو فریاد میری کہ جب پہنچ مسکین کے ہاتھ رکھو جلدی خبر لو پیر بغیر میری اور میری مشکل ساریاں حل ہونے آپ امداد میری حیدر شاہ مسکین دا حال دیکھو کرو پیر جی جن آزاد میری۔ یہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بے بغداد شہر دی من میرا پرزے پرزے جو درزے دیا لیرا انہا لیرا دی گل کپنی پاکے رلسا سنگ فقیران بغداد شہر میں ٹکڑے منگسا کرسا میرا سارے کرو کرسا میرا 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 سارے مرد سے آواز ہے میرا عرض کی سرکار سلطان العارفین سلطان باہو ہے کون؟ سارے محبت والے سن کے جائیں۔ پیر صاحب بیمار ہو گئے، مرید حاضر آئے، کہنے لگے یا حضرت تھوڑا سا قریب تھوڑا سا ایک بڑا پیارا طبیب ہے، ایک حکیم ہے، دور سے دیکھ کے بتا دیتا ہے بیماری کیا ہے، دور سے دیکھ کر کے دوائی دیتا ہے۔ یا حضرت ہمیں یقین ہے آپ وہاں پہ تشریف لے چلیں گے، دیکھ کے وہ حکیم بتا دے گا، آپ کو دوائی دے گا، آپ کو آرام ہو جائے گا۔ کوئی ایک غلط دسو کہ جس حکیم کو لے جانے ہو وہ حکیم مسلمان ہے کہ کافر؟ کہنے لگی یا حضرت ہے مشرک ہے، فرمان لگے کہ مشرک رہا تو سنجیدہ نہیں ہو سکنا، کہ سنجیدہ رہا تو مشرک نہیں ہو سکنا۔ البتہ تسے ایسا کرو میں حکیم کو نہیں جانا، حکیم ہی میرے کو لے آؤ، اتنی والے چکر گئے جا کے کہنے لگے طبیب صاحب سارے پیر صاحب بڑے بیمار ہوئے، یہاں پہ آنا نہیں چاہتے کیونکہ چل نہیں سکتے، آپ ہی وہاں چلے چلیے۔ انہوں نے کیا مریدوں ایک گل سن تمہارے پیر نہ نہ کیے، کہنے لگے پوری
پاکستانی بچہ بچہ جاننا ہے کہ ساڑھے پیر صاحب کی سلطان پاک نے کیا فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم کافر تھا کہنے لگا تمہارے پیر کے پاس میں نہیں جاتا. کہا کیوں؟ کہا پاکستان کی سرزمین پر جو تمہارے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے اپنے آبا اجداد کا دین چھوڑا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. مجھے جانا نہیں ہے واپس چلے آئے. لیکن اس طبیب نے کہا کہ آپ اپنے پیر صاحب کا کرتا لے آئے میں کرتے کو سونگ کے بتا دوں گا تمہارے پیر کی بیماری کیا ہے میں دوائی بھی لکھ دوں گا. آئے ہائے پیر نے راز کی جانے کہا بے ادب تو نہیں جان سکتا پیر آدمی والے جان دے پیر صاحب کی بارگاہ چل رہی یا حضرت طبیب منگنا ہے کرتا دے دو ایسے مسکرائے فرمان لگے مریضوں لے جاؤ نا پر جرا کم میں کرنے سا میرا کرتا بھی کرا سی. پیر کی شان سن کے جاؤ نا اللہ کی قسم روٹی تو مل جائے گی 10 منٹ موت ملی تو کوئی بات نہیں ہے. تھوڑا سا یہ سورج اتر گیا یہ سورج پونے موسم برف باری ہونی ہے. قرآن کی قسم کر کے کہنا جڑا میں بولیا میرے پیر بغداد نے ارشاد فرمایا جس کا مہینہ آنا ہے نا میری بارگاہ حاضری دے گا جانا. جس وقت ہفتہ آتا ہے میری بارگاہ میں حاضری دے کر کے جاتا ہے مجھے ہفتہ بتاتا ہے مجھے مہینہ بتاتا ہے کہ اس مہینے میں کس کس پر کیا گردش آنے والی ہے اس ہفتے میں کس کس پر کیا ہونے والا ہے. پھر میں غوث الاعظم اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس پر سے چاہے ڈال دیتا ہے. وہ ایسا نہیں سرکار پیروں کی بارگاہ چارج کرتا سا لیکن حضرت بڑے لوگ دیکھنا لینا اور پوری آسرا نہیں ہار جیسی توپلا گا دسو تاکہ یہ بھی منظر کی صاحب کرامت ہے. اے سورج ہونے دیتا نا تو پھر گھبرائے نا سرکارہ فرمایا میرا کرتا لے جاؤ جڑا کام میں کرنا سنا میرا کرتا بھی کرا سیا جس سمجھے نہیں مری کرتا لیا کھولا گیا. طبیب نے کیا شکر ہے سارے پیر کو بچ گیا کرتا میرا نیڑا کرتا نیڑا کیتا نا پیرانا تو اس نے اندر ابراس لی جس نے 7 بار چھوڑا پڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا فرمایا جڑا کام میں کرنا سا میرا کرتا بھی کر سی. انہیں شان آلے نے جس نے سرکار غوث پاک نے بارگاہ حاضری دیتی نا گل کفنی پا کے رنسا سنگ فقیرہ ہو بے بغداد شہر دے ٹکڑے منسا کرسا میرا میرا ہو. اور یہ بات اللہ کی قسم آخری بات سنو گے سنا دیں پھر بات محبت کی ہے کیا جو محبت سے سنو گے. ہندوستان کے اندر ولی کامل ہے اس گنہگار خاکسار کی انہوں نے دربار میں پھر حاضری کا شرف حاصل ہویا. حضرت ابو علی شرف قلندر رحمت اللہ علیہ صبح نہ ٹائم ساتھ سے اندر گیا صلاۃ والسلام پڑھے تے اٹھے نے سجادہ نشین نے میرا جو گنہگار نے گلے میں چاند گئے پیروں نے دربار میں چادر پائی 8-9 سال ہو گئے حالے میرے بکسے چ رکھی ہے لیکن خوشبو پیروں نے دربار میں اس سے طرح نہیں. بابا قلندر شاہ وہ علی شرف قلندر مرید عرض کرنے لگا حضرت سارے لوگ مدینہ پاک جا رہے مکہ پاک جا رہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس مرید کو بھی آپ اجازت دے دو کہ میں بھی ان قافلے والوں کے ساتھ جاؤں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آؤں سونے نبی پاک کے در پاک کی زیارت کر کے آؤں. پیرا ارشاد فرمایا جو ابو علی شرف قلندر دیکھ سکتے تھے نا مرید نہیں دیکھ سکتا تھا. کل ادب والے نہیں ہے آج اب ادب نہیں بات ذہن سے لے گئے جائیو ہے نا. تو پیر صاحب فرمان لگے تو مدینے پاک نہ جایا مدینے پاک نہ گلیاں نہ ادب ساڑے کلو نہیں ہو سکتے. مدینے پاک نیا گلیاں نہ ادب ساڑے کلو نہیں ہو سکتا. آئے ہائے سوڑے ہو میرے نبی پاک نے علم غیب نے خلاف بولن والے ہو میرے نبی پاک نے شان نے خلاف بولن والے ہو میرے نبی پاک نے سفر معراج نے خلاف بولن والے ہو. آئے افسوس میرے نبی پاک نے میلاد نے خلاف بولن والے ہو میرے نبی پاک نے نور ہون نے خلاف بولن والے ہو میرے نبی پاک نے حاضر و ناظر ہون نے خلاف بولن والے ہو. آؤ سارے آنا تو تسے کے درس ملنا لے گا جاؤ. علی شرف قلندر رحمت اللہ علیہ نے
ارشاد فرمایا مریدا مدینے پاک کی تڑپ رکھ کے ہندوستان میں بیٹھنا اچھا ہے، مدینہ پاک کی حاضری سے ادب نہیں ہوتا۔ مرید نے بار بار عرض کی یا حضرت بڑی شوق ہے جاننے، فرمایا جا کر کے تیاری کی، رختے سفر بندیا، سامان کھولے لیا، قریب آئے پھر پیر صاحب کی بارگاہ حاضری دیتی یا حضرت حد والوں کے علم والوں کے حد والوں لوگ ہیں، عرض کرنے لگے یا حضرت آخری نصیحت فرماؤ، ایڈوائس کیا ہے، میں کس طرح چلوں؟ فرمایا مکہ پاک جاسے نا، طواف کر سے نا، حجر اسود میں دے سے نا، سارے ارکان پورے کر سے نا، جس وقت میرے رسول نے بارگاہ وچ آیا نا، مدینے پاک نے گلی وچ آیا نا، اس مدینے پاک نے گلی وچ کئی کتے بھی ستے ہوئے ہونے، آواز آئے، اور مدینے پاک نے گلیوں وچ کئی کتے بھی ستے ہوئے ہونے کہ بھیڑ بڑی ہونی ہے، آئے ہائے بھیڑ بڑی ہونی ہے کہ مریدہ کیسے دیکھ رہے نظر رکھ کے پیر رکھی کسے کتے نے اوپر پیر نہ آ جانا۔ پیر صاحب نے پہلا فرمایا کہ میں مرید کی سمجھایا کہ اتنا گلیاں کا احترام نہیں ہو سکنا، مرید سمجھا نہیں پھر چیز لائی، ان مرید کی بدلنا کس طرح مرید کی بدلنا کس طرح ہے، اصلی حقیقت سے رازدار کس طرح سے کرنا ہے۔ فرمایا مریدہ پتا نا علی اس منزل تک نہیں پہنچا، فرمایا جس وقت گیا کتے نہ دھیان رکھی، مکے پاک کے سارے ارکان پورے کیتے، مدینے پاک آئے گلیے بھیڑ بڑی لت رکھی تو کتا چاکیا، وہ گل ہوئی نہیں جس نے پیر صاحب نے باز کیتا، لت رکھی بھیڑ وچ کتا چاکیا، کتے نے ببڑیاں دتی، اکھاں وچوں آنسو جسم نے اوپر کپ کپی تاری ہو، نبی پاک نے روزے پاک کے اوپر حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ پیر صاحب نے منع کیتا بڑی غلطی ہوئی، اللہ پاک کی پاک بارگاہ سے معافی لے دیو۔ ارے جس وقت حاضری ہے روزہ رسول دی واپس ہندوستان لوٹے، آنکھوں سے آنسو روا تھے، پیر صاحب کے حکم کی عدولی ہوئی ہے، حکم پر پورا اترا نہیں گیا، جس وقت پانی پر پہنچے پیر صاحب جہاں بیٹھتے تھے وہاں پیر صاحب کو نہیں پایا، حجرے میں گئے، پیر صاحب لیٹے ہوئے تھے، بازو پر پٹی باندھی ہوئی تھی، عرض کے پیر صاحب تو سڑے قدمانو قربان جاؤں، میرے جان تو بعد کی حادثہ ہویا کہ تو ساری پانی کس طرح لگی، پیر صاحب قربان جاؤں، اکھاں چوں آنسو آ گئے، پیر صاحب نے ارشاد فرمایا مریدا نہ کٹھا نہ کوئی حادثہ ہے، مدینے میں کبھی بھی ستا نہ اوپر تیرا پیر آ گیا، مدینے کی گلی میں سویا تھا، اے ہائے رسول کی گلی میں سویا تھا، میری بازو پر تیرا پیر آ گیا۔ ادب والے بوالی شرف کلندر جیسی ہستیاں جب روزہ رسول کے سامنے حاضری دیتے نا، کلم گلی میں اپنے آپ کو کیا پیش کرتے ہیں، تو تم علم غیر رسول پر اعتراض کرتا، تم نبی پاک کے نور ہونے پر اعتراض کرتا، مجھے افسوس آتا ہے، میں کسی کے مسلک کے خلاف بولنے والا نہیں، نہ بولوں، میں تمہیں ادب کا سلیقہ سکھاتا ہوں، لیکن اے جڑا مجمع نا ساریانہ نے حضور غوث پاک نے جشن ادب والوں نے، سبحان اللہ، اے محبت والوں نے، اے ادب والوں پر محبت والوں نے مجمع۔ اور آخری بات عرض کر کے چلا جاؤں، ایک اور سبق دینا چاہتا ہوں، بس آخری بات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا حضرت مجھے اولاد نہیں تھی، مجھے اولاد نہیں تھی، میں نے بہت منتیں مانگی تو اللہ کی پاک بارگاہ سے مجھے اولاد نہیں ملی، آخر کار میں ایک بڑی خراب جی منت من بیٹھی ہے، بڑی غلط فہمی نہ عورتی پوچھا منت کے منی، عرض کر لگی یا حضرت جس ٹائم میں آئی ہے نا غصے وچ، سرکار بغداد نے پاک بارگاہ عرض کرتی جس وقت میں آئی ہے نا غصے وچ کہ اللہ نے پاک بارگاہ ساریاں منتاں منیاں قبول نہیں ہوئی، اس وقت میں منت منی کہ اگر میرے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس میں پیشاب کھا سکتا، کیا کر سکتے اس کا پیشاب کھاؤ، حاضری لے آپ، لاسٹ بات ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، میرے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس کا
پیشاب کھاؤں گی اور سرکار اوس پاک نہیں پاک بارگاہ جاگا تو پھر مسئلہ حل نہ ہو سکنا پیرا فرمایا تو گھبرانا تیری منت پوری ہو جاسی فرمایا یا حضرت کس طرح کئی باری کوشش کی تھی لیکن بچے نے پیشاب در ہاتھ کرنی ہے دل پھر جانا کھان نہ دل نہیں کرنا کہ منت ادا ہو جائے پیرا فرمایا کوئی بات نہیں ہے اے میرے بغداد شہر وچ پرلی گلی وچ کڑی ایک ہے عورت ایک عورت ہے کیا توجہ ہے نا کسی کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے نوجوانوں کے لیے بھی یہی مسئلہ پورا ہوتا ہے میرے لیے بھی یہی مسئلہ آتا ہے میرے ماں باپ کے لیے بھی یہی مسئلہ چھت پر جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بھی یہی مسئلہ جو دور دور تک سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہی مسئلہ پیر بغداد ارشاد فرمایا پرلی گلی چ کڑی ایک ہے میرے گھروں لے جانا آٹا تو اس کی کو کہ ہاتھ تو گے روٹیاں بنانا تو وہ روٹیاں میری بارگاہ چلے وہ گئی ہے جا کے آٹا کے بعد کیا پیر بغداد نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو روٹیاں پکا اس نے روٹیاں پکائیاں تو وہ عورت لے گا واپس آئی پیرا فرمایا اے تھی میرے کو بحث تو یہ روٹیاں کھا اس نے روٹیاں کھا دیا ارشاد فرمایا تیری منت پوری ہوئی یا حضرت منی منت کے پیشاب کھاسا تے روٹی اللہ تعالیٰ نے رزق کھا گئے منت کس طرح پوری ہو گئی سرکار ارشاد فرمایا اور جس بندی نے یہ روٹی بنائی نا وہ نماز نہیں پڑھی اور جس کو لے تو انہیں روٹیاں بنانے بھیجا نا وہ نماز نہیں پڑھنی ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھنا نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ نے بارگاہ سجدہ نہیں کرنی ہے تو رب نے رزق ہے مگر گندی نے ہاتھ لگنا گندہ نجاست اور ہو گیا منت ادا ہو گئی یہ آخری پیغام آپ کے لیے نہیں میرے لیے میری بیوی کے لیے میری ماں کے لیے سب سے پہلے میری بہن کے لیے پھر آپ کے لیے آپ کی بیویوں کے لیے آپ کی ماں بہن کے لیے سب سے پہلے میرے لیے اپنے گھر میں دیکھو جیڑی گھر علی نماز نہ پڑھو نا نبی پاک نے شریعت پوچھو مفتی صاحب کو اس کو الگ ہو جائے بس آج جشن غسل ورا میں یہ پیغام ہے نماز پڑھو نماز پڑھاؤ مرد خود نماز نہیں پڑھے گا تو عورت کا نماز پڑھے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب بچہ نماز نہیں پڑھتا میرے پاس دن کا 1 سے 40 بچہ پڑھتا ہے میں نے کہا اگر تم نماز پڑھتے ہوتے صبح تمہارا بچہ بھی نماز پڑھتا جب تم صبح جاگتے تو بچے کو گھسیٹ کر سے بیڈ پر سے نیچے اتارتے اگر آپ 10 بجے جاگتے ہو تو آپ کا بچہ فجر میں لاٹھی خان نہ بچہ ہو بغیر نماز پڑھ سکا میرا پیو ستا اوپر مکھیاں پیڑیاں تو میں اٹھ گیا بس نماز خیر میرے پاس ٹائم نہیں ہے باتیں بہت سی کرنی تھی میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تس لوگ نہ جڑے مجھے اللہ پاک نے یہ 2 بازو دیتے کیا جو سبحان اللہ لیکن میں اللہ پاک نے بارگاہ چارج کرنا مولا تینی 2 بازو دیتے لیکن تے پھر مجھے لال 200 بازو دیتے آپ میرے بازو آپ دین کے سپاہی ہیں اور یہ گنہگار جب تک زندہ رہا نا کسی دنیاوی لیڈر کی پارٹی میں آپ کو میں نہیں بلاؤں گا صرف آپ کے لیے دعا کروں گا کہ جس طرح آپ اس گنہگار کے ساتھ چلتے ہیں رسول اللہ کا صدقہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی آپ کی کوئی ایسی حاجت نہ چھوڑے جو پوری نہ کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم